اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی، اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے قریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا۔ پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے چلے۔ مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار پڑھے۔ ان میں سے 2 یہ ہیں: میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا، یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اب رہ گئے زید بن دسنہ، انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا۔ بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی، بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا۔ دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی
تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بئر معونہ پر پیش آیا۔ یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی، اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی۔ یہ 70 کے 70 قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے۔ اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا، نیزہ آر پار ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے گرے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس بد طینت نے فوراً ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی۔ وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل، زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہما بچ رہے۔ کعب بن زید تو زخمی تھے، ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا، چنانچہ انہیں بعد میں شہداء کے درمیان سے اٹھا لیا گیا۔ وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمر بن امیہ زمری منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ حالات دیکھ کر منذر بن عقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عمر بن امیہ کو قید کر لیا گیا۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مزر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور بئر معونہ سے بہت رنج پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں۔ انہوں نے آپ سے کہا، ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا،
आप दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उधर यहूद जमा हुए, उन पर शैतान सवार था। उन्होंने बाहम मशवरा किया और कहा, हम में से कौन है जो इस भारी पत्थर को ऊपर ले जाकर आपके सर पर गिरा दे। इस पर एक बदबख्त तरीन यहूदी अम्र बिन जुहाश उठा। उसने कहा, ये काम मैं करूंगा। फिर उसने पत्थर उठाया और उसको ऊपर की तरफ ले चला। इधर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे की खबर कर दी। चुनाचे आप तेजी से उठे और मदीना मुनव्वरा चले आए। बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपसे आ मिले। आपने उन्हें साजिश से आगाह फरमाया। इस वाक़ये पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु नज़ीर के पास भेजा। उनके जरिए से आपने यहूद को पैगाम दिया, तुम लोग मदीने से निकल जाओ, अब तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें 10 दिन की मोहलत है। इसके बाद जो यहां नजर आया उसकी गर्दन मार दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यहूदियों ने वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने उन्हें कहला भेजा, डट जाओ और यहां से निकलने से इनकार कर दो। मेरे साथ 2000 जंगजू हैं, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कलों में दाखिल होंगे और तुम्हारी हिफाजत की खातिर जान दे देंगे, और बनु कुरैजा और बनु गतफान भी तुम्हारी मदद करेंगे। उसका पैगाम सुनकर यहूद ने अपने अंदर कुव्वत और मजबूती महसूस की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहला भेजा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप जो कर सकते हैं कर लें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहु अकबर। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने भी मिलकर कहा, अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हो को सौंपा और झंडा सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो को मरहमत फरमाकर बनु नजीर के इलाके का रुख किया। वहां पहुंचकर उनका मुहासरा कर लिया। उन्होंने भी अपने कलों और गढ़ियों में पनाह ले ली और इस्लामी लश्कर पर तीर और पत्थर बरसाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खजूर के दरख्त और बागात उनके लिए ढाल बने हुए हैं। चुनाचे आपने उनको काट देने और जला देने का हुक्म फरमाया। इस अमल से यहूदियों के हौसले टूट गए और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुसलमानों का रोब तारी फरमा दिया। चुनाचे 6 रोज बाद या एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 15 रोज बाद उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि वो मदीना मुनव्वरा से जलावतन हो जाएंगे। इस मौके पर बनु कुरैजा भी इनसे अलग थलग रहे। मुनाफिकीन के सरदार और उनके हलीफों ने भी वादा खिलाफी की और उनकी मदद को न आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी कि वो हथियारों के सिवा जो साजो सामान चाहें ले जा सकते हैं। चुनाचे उनसे जो कुछ हो सका ले गए, यहाँ तक के दरवाजे, खिड़कियां, खूंटियां और छतों की कड़ियां तक ले गए। अल्लाह ताला सूरतुल हश्र की आयत 2 में इस बारे में फरमाते हैं, वो अपने हाथों और अहले ईमान के हाथों अपने घर बर्बाद कर रहे थे, बस ए अहले बसीरत इबरत पकड़ो। इस जिला वतनी के बाद उनकी अक्सरियत और बड़े लोगों ने खैबर में क़याम किया। उनका एक छोटा गिरोह मुल्क शाम जा बसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जमीन और इलाक़े खास मुहाजिरीन अव्वलीन में तकसीम फरमा दिया। सिर्फ 2 अंसारी सहाबा अबू दुजाना और सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह अन्हुमा को उनकी तंगदस्ती के सबब इसमें से अता फरमाया। इसके अलावा आप इसी में से अपनी अज़वाज मुत्तहरात का साल भर का खर्च निकालते थे। इसके बाद जो कुछ बचता उसे जिहाद की तैयारी के लिए हथियारों और घोड़ों की खरीदारी में सर्फ फरमाते थे। आपने उनके पास से 50 खौद और 300 तलवारें भी पाईं। अबू सुफियान ने उहुद में ऐलान किया था कि अगले साल जंग होगी। चुनाचे शाबान 4 हिजरी की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऐलान के मुताबिक बद्र का रुख किया। वहां 8 दिन ठहरकर अबू सुफियान का इंतजार करते रहे। आपके साथ 1500 का लश्कर और 10 घोड़े थे। झंडा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। आपने मदीने का इंतजाम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के सपुर्द किया था।
दूसरी तरफ अबू सुफियान भी 2000 का लश्कर लेकर रवाना हुआ, जिसमें 50 सवार थे। मर्रुज़ ज़हरान पहुंचकर मजिन्ना नाम के मशहूर चश्मे पर पड़ाव डाला, लेकिन शुरू ही से उन पर रोब सा तारी था। वापसी के बहाने सोचने लगा। बिलाखिर यहाँ पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा, जंग उस वक्त मुनासिब होती है जब शादाबी हो और हरियाली हो, ताकि जानवर चर सकें और तुम भी दूध पी सको। इस वक्त खुशकसाली है, लिहाजा मैं तो वापस जा रहा हूँ, तुम भी वापस चले चलो। इस पर पूरा लश्कर किसी मुखालिफत के बगैर वापस हो गया। मुसलमानों को जब उनके वापस होने की खबर मिली तो उन्होंने अपना सामान तिजारत फरोख्त किया, खूब नफा कमाया और इस शान से वापस लौटे कि हर दुश्मन पर उनकी धाक बैठ चुकी थी और हर तरफ अमन अमान कायम हो चुका था। चुनाचे 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और दुश्मनों को कुछ करने की जुर्रत न हुई। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी हुदूद तक अमन फैलाने का मौका मिला। चुनाचे रबीउल अव्वल 5 हिजरी में डाकुओं की सरकोबी के लिए दूमतुल जंदल तशरीफ ले गए और यूं हर तरफ अमन अमान हो गया।